پہلا تو یہ کہ اللہ کے یہاں حجت پوری ہو جائے اور ہم اللہ کو بتا سکیں کہ ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی، ہم سے حساب لیا جائے گا. ایک ریزن تو یہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ شاید مان جائیں ان میں سے کچھ. نہیں مان رہے، کہتے کہتے شاید کچھ مان جائے. ہم یہ کیسے طے کر لیں کہ یہ سب عذاب ہی کے مستحق ہیں؟ تو ہم یہ دونوں میں آپس میں ڈیبیٹ تھی، دو گروپ جو ہو گئے تھے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اس بستی کے اوپر، اور اس میں پھر اللہ کے عذاب کے جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو بتایا فانجینا الذین ینہون عن السوء، کہ جو لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام کرتے تھے اللہ نے صرف ان کو بچایا. ان سب کو بھی عذاب میں پکڑ لیا گیا. جو اس دن کا احترام کرتے تھے اور اپنے خیال میں وہ شریعت کی ساری پابندیاں کر رہے تھے، وہ سب ان کے ساتھ میں عذاب میں پکڑے گئے اور اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا. یہ قرآن میں ہے. دل بہلانے کے لیے واقعات سنائے قرآن نے. کیا پچھلی قوموں کے بات خالی اتنی نہیں تھی کہ آپ کو صرف اپنے جسے آپ نے ذکر سمجھا خالی اس میں لگنا تھا. یہ تھی کہ ان لوگوں تک بھی جانا تھا کہ جو نہیں سمجھ رہے اور نہیں مان رہے، اور یہ کیے چلے جانا تھا. یہی رسول نے کیا تھا، یہی رسول کا کام تھا، اور وہ آپ کو کار رسالت دے گئے ہیں، اپنا رسول بنا کر گئے ہیں. کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ اس انقلاب کی کتنی تیاری ہے. اس انقلاب کو تو آنا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے آنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول گنے جائیں گے یا نہیں گنے جائیں گے، آپ ان کے امتی گنے جائیں گے یا نہیں گنے جائیں گے. بات اس جگہ ہے خالی. وہ جو کچھ طے کر دیا گیا وہ تو ہونا ہے. اس کے ذریعے کہا کہ یہ ہے جو تمہیں بلندیوں کے اوپر لے جائے گا، یہ اللہ کا کلام اور اللہ کے بتائے. اس امتحان سے ضرور گزرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن یہ تمہیں لے کر جائے گا امتحانوں سے گزرنے کے بعد بلندیوں کے اوپر. سورہ اعراف کے اندر ہے، 7ویں سورت کے اندر بڑی عجیب مثال دی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم نے تو یہ چاہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے بہا، اس کے ذریعے رفتوں پر بلندیوں پہ پہنچا دیں، ہائٹس کے اوپر پہنچا دیں، بڑا عظیم بنا دے سب کو. یہ چاہا تھا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین کی پستیوں میں دھس گیا انسان. اس قرآن کے ذریعے ہم نے چاہا تھا کہ بہت اونچا پہنچا دیں، اس نے زمین سے چپک گیا یہ زمین کی گہرائیوں پستیوں میں. اور اس کے بعد مثال دی ہے کتے کی طرح، آگے یہ کتے کی طرح ہے. کمثل الکلب ان تعمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ یہ اسے مارو بھگاؤ تو بھی زبان نکالے ہوئے ہے، کچھ ڈال دو تو بھی زبان نکالے ہوئے، چھوڑ دو نہیں مارتے تو بھی زبان نکالے ہوئے کہ کچھ دیتے جاؤ، ذرا سا پیچھے کو ہٹا پھر آ گیا تم نے مارا تو. لیکن یہ بالکل اس کی طرح ہے کہ یہ کہہ رہے یہ مانگ رہا ہے خالی. وہ ان بلندیوں پہ پہنچنا جو ہے وہ اس مانگنے کے ذریعے نہیں ہے. قوانین بنا دیے، قانون بنا دیے. اللہ نے کہا کہ اللہ وہ قانون بنا دیے اور اللہ اپنے قانون بنانے کے بعد اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہا کہ اللہ سے حق کے طور پہ لو، اس سے بھی مانگتے کیا ہو. آئی تھی مثال قرآن کی پچھلے درس کے اندر کہ دریا کے قریب کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ پانی آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا، پانی آ جا. اسے پانی کیا ملے گا؟ اسے پانی نہیں مل سکتا، چاہے وہ اس کے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا پانی چاروں طرف بہ رہا ہو. تمہیں بتا دیے، لاز بتا دیے، قانون بتا دیے. یہ قانون بھی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں کی نصرت کرنا حق ہو گیا ہم پر، تو اپنے حق کے طور پہ لے لو. تمہیں جگہ مدد کی ضرورت پڑے گی نا، اکیلے محسوس کرتے ہو کہ نہیں کچھ ہیلپ بھی چاہیے، تو اللہ کی ہیلپ لے لو اور اللہ کی ہیلپ بھی حق کے طور پر لو. کہا کہ ہم پر یہ حق ہو گیا، ہم پر لازم ہو گیا یہ، کہا کہ ایمان لانے والوں کی ہم مدد کریں گے. اب ایمان لانے والے تو سبھی بیٹھے ہیں، ایمان لانے والا تو شہر کے اندر لاکھوں لوگ ہیں،
اور دنیا کے اندر ایمان لانے والے 1 ارب سے زیادہ ہیں. یہ ایمان خالی ایک لفظ بن گیا. ایمان کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے بتایا، جو اللہ نے قانون جاری کیے، اس کی صداقتوں پر، اس کی سچائی پر یہ پورا یقین کہ اس کا رزلٹ وہی نکلے گا جو بتایا گیا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. ورنہ ایمان زبان ہلانے کا نام نہیں ہے خالی. جگہ جگہ کہا ہے قرآن نے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والو اللہ رسول پر ایمان تو لاؤ. ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو. یہ ایمان ہے، یہ اسے ایمان کہتے ہیں کہ یہ قانون معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے. اگر گھر کے اندر سلنڈر رکھا ہوا ہے گیس کا اور لیک ہو رہا ہے تو وہاں کوئی ماچس کی تیلی نہیں جلائے گا. یہ قانون معلوم ہے کہ اڑ جائے گا سارا بھگ سے. یہ قانون معلوم ہے تو نہیں کرے گا. اس قانون کی صداقت اور سچائی پر یقین ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں کہ لیک ہوتے ہوئے سلنڈر کے پاس آگ نہیں جلائی جائے گی. اسے ایمان کہتے ہیں. اس بات کو ماننے کو ایمان کہتے ہیں. کوئی پائلٹ اگر وہاں سے جس کو ٹریننگ دے دی گئی ہے اور خوب اچھے طریقے سے اس نے جان لیا ہے اور وہ پھر وہاں پیراشوٹ سے کودتا ہے اپنے ٹریننگ کے دنوں میں، اس کو کودوایا جاتا ہے. جس دن پہلے دن جو کودا، جو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس سے پہلے اور بہت سے کر چکے ہیں. اب اس کی تو پچھلا تجربہ نہیں ہے، لیکن اس کو اس قانون کی صداقت پر یہ اس کا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور پھر وہ کودتا ہے. اور جس کو اس کا یقین نہیں ہوتا انہیں ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے کہ ہٹو، اس قابل نہیں ہو تم. وہ ایمان میں کمی ہو گئی. تو جو قانون ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں، جو بنے ہوئے ہیں، ان کی صداقت، اس کی سچائی، اس کی ٹروتھفلنس اور اس کے لیے اس کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلنا چاہیے اس رزلٹ پر پورے یقین کو ایمان کہتے ہیں. اسے نہیں کہتے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ خیر. یہ خالی الفاظ رٹنے سے ایمان نہیں آتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روز پڑھ لیا کئی مرتبہ. صداقتوں پر، سچائیوں پر اس کی یقین نہیں ہے تو جھوٹی گواہیاں چل رہی ہیں روز. یہ سب بھیڑ کی بھیڑ روز اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نمازوں میں پڑھ رہے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں، جب جھوٹی گواہیاں چل رہی ہیں. تو اللہ کے قانون کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، یقین جب ہوتا ہے تو آدمی نہیں کرتا، وہ تیلی نہیں جلائے گا وہاں پر، کرتا ہی نہیں. اس لیے کہ یہ اس کے رزلٹ کا یقین ہے اسے کہ کیا نکلنے جا رہا ہے. یہاں کہتے چلے جا رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں. تو یہ کہا کہ یہ جو واقعی جو ایمان لانے والے جنہیں اس بات کا یقین ہے یہ اللہ کے اوپر حق ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ نصرت کرے گا. یہ بات کہا قرآن نے کہ زندوں کو بتانے کی ہے. یہ سورہ یاسین میں کہا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، جا کر انہیں بتاؤ، انہیں وارننگ دو جو زندہ ہیں. وہ جو اس بات کی طرف ذرا توجہ کرنا نہیں چاہتے کہ ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے، ان کو قرآن نے مردہ کہا ہے اور کہا ہے تم نہیں سنا پاؤ گے مردوں کو. جگہ جگہ یہ کہا. یہ تم تو صرف جن کے اندر حیات کی ابھی زندگی کی رمق باقی ہے انہیں وارننگ دے سکتے ہو، وہ سمجھ جائیں گے، باقی پھر زندہ ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نصرت، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم اللہ کی نصرت کرو پھر تمہارے اوپر کوئی دوسرا غالب نہیں آئے گا. اب یہ قانون بتایا اللہ کہ تمہاری اللہ نصرت کب کرے گا. جب تم اللہ کی نصرت کرو گے تب اللہ تمہاری نصرت کرے گا. کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. یہ سورہ صف کی جو آیت پڑھی تھی اس کی آخری آیت کے اندر ہے یہ جو اس سورت کی آخری. اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے مددگار. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے آپ کی. کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. یہاں اس زمین کے اوپر اتنے بہت بڑے بڑے ڈیزرٹس ہیں. وہ ڈیزرٹس اتنے بڑے ہیں کہ وہ آج کے اگر نیویگیشن کی چیزیں نہیں ہوتی جو آج ہیں
تو پہلے کے کتنے لوگ یہ کہا جاتا تھا جو ایک دفعہ بیچ میں پھنس گیا، اگر اسے صحیح راستہ معلوم تھا جو گائیڈ تھا تو وہ اگر نہیں تو پھر وہ اس میں سے کوئی فلوک میں بھی نہیں نکل سکتا، اس کو مرنا ہی ہے وہاں، چلتا رہے ڈیزرٹ چلتا رہے گا۔ سمندر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ یہ آپ کے آج کے نیویگیشن کی اگر چیزیں نہیں ہوتی تو اس کے اندر چلتا رہے ہمیشہ، اس کو ختم ہی ہونا ہے، وہ خشکی پر نہیں پہنچے گا۔ یہی تھی پچھلی دنیا، تو جو صحیح راستہ معلوم ہے بس وہ کراس کر جائے گا، اس کے علاوہ ہر ایک کو وہاں ختم ہونا ہے، ڈیزرٹ میں ختم ہونا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے ہیں اور ایک نہیں بہت سے ہیں، یہ تو ایک ڈیزرٹ کی بات ہے کہ انسان اس میں سے نہیں نکل سکتا اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہو، یہ ایک سمندر کی بات ہے کہ اس میں سے نہیں نکل سکتا اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہو، گائیڈ نہ ہو۔ اور کتنے سمندر ہیں اور کتنے ڈیزرٹس ہیں اور کتنے صحرا ہیں، تو آپ کی حیثیت اس زمین پر تو اتنی بھی نہیں جیسے ایک ریگستان میں پورے ڈیزرٹ میں ایک ذرہ ہو، آپ تو اتنے بڑے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ زمین جو ہے ہمارے پورے اس نظام شمسی میں، اس سوریہ منڈل میں، اس سولر سسٹم میں اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ اس کی وسعتیں اور اس کی لمبائیاں اور اس کے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے وہ خالی اتنا جملہ سن لیجئے بس۔ اس وقت اس کا وقت نہیں کہ میں وہ نقشہ کھینچوں میں، کہ جہاں گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ نہیں گن سکتے۔ کس میں آپ کلومیٹر میں تو گنتے ہیں، دلی کو سینٹی میٹر میں نہیں گن سکتے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک کتنا فاصلہ ہے مسجد کے دروازے تک تو کہیں گے بھئی اتنے میٹر ہے، دلی کو میٹرز میں نہیں گنیں گے، فٹ میں نہیں گنیں گے، کلومیٹر میں گنیں گے۔ ایک آپ نے بڑا اسکیل بنا لیا، اب وہ یہ بڑا سے بڑا اسکیل ہے، اب گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں، 1000 کلومیٹر، لاکھ کلومیٹر، کروڑ، ارب و خرب، اور پھر اور اس کے بعد گنتیاں ختم، جو آپ کے بولنے کی گنتیاں ہیں۔ پھر وہ خالی ایسے ان سے ہیں جو دماغ میں نہیں آتے، لکھے تو جا سکتے ہیں، اس کا کانسیپٹ نہیں آتا دماغ میں، تو وہ اتنے آگے اس کے لیے الگ اور بہت بڑے اسکیل بنانے پڑے وہ دیکھنے کے لیے کہ اسے ہم کیسے گنیں، کیسے گنتی کیسے لائیں کہ وہ کتنی دور ہے۔ یہ اتنا بڑا تو ہمارا نظام شمسی سوریہ منڈل ہے، جس کا ایک پارٹ یہ زمین ہے۔ یہ زمین اس پورے نظام شمسی میں، اس سولر سسٹم کے اندر اتنی بڑی بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو۔ اور یہ اتنا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، جیسے ابھی تک کی ہماری معلومات کے مطابق 10 کھرب سے زیادہ سولر سسٹم ہماری ایک گلیکسی اور کہکشاں کے اندر ہیں۔ تو یہ ہمارا اتنا بڑا سولر سسٹم نظام شمسی سوریہ منڈل ہماری اس کہکشاں کے اندر اتنا بڑا بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ۔ اور ہماری یہ کہکشاں اس کائنات میں، اس معلوم کائنات میں، نون یونیورس میں، آسمان دنیا کی حدود کے اندر یہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ جیسے ریگستان میں ایک ذرہ، اس جیسی ابھی تک 1 ارب سے زیادہ کہکشائیں پتہ چل چکی ہیں ابھی تک، آگے کوئی حد نہیں ہے ابھی۔ یہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے ہماری اس نون یونیورس میں، آسمان دنیا کے اندر خالی، کہ جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو۔ تو جب ہماری اس نون یونیورس میں، اس خالی آسمان دنیا کی حدوں کے اندر، جس کی لمٹ تک انسان نہیں پہنچا، ہماری کہکشاں اور ہماری گیلیکسی آکاش گنگا اتنی بڑی بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ، جب اس کہکشاں کے اندر، اس ایک کہکشاں کے اندر ہمارا سوریہ منڈل، ہمارا نظام شمسی اتنا بڑا بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ، اور ہمارے اس سوریہ منڈل اور نظام شمسی میں ہماری زمین اتنی بڑی بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ، اور اس زمین کے اوپر ہماری حیثیت اور آپ کی حیثیت اتنی بڑی بھی نہیں جیسے ریگستان کے اندر ایک ذرہ۔ اس پوری کائنات کا بنانے والا یہ جو مالک ہے، اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو میرے اللہ کے مددگار بن جاؤ، ہیلپرس۔ ہماری زبان میں، لینگویج میں ایک لفظ ہے ذرہ نوازی، کہ جیسے ذرے کو نواز دیا، یہاں تو اس پوری یونیورس کے مقابلے میں گئے تو پھر ہماری لینگویج میں ورڈ ہی نہیں بنتا، ذرے سے نیچے کیسے لائیں؟ ذرہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، اس مالک کے مقابلے میں وہ کہتا ہے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، کتنا بڑا آنر ہے۔ اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو تو امپلیمنٹ ہونا ہے۔ تم محمد، آپ خالی درودیں پڑھیں، آپ خالی میلاد شریف کر لیں، آپ خالی مٹھائیاں بانٹیں، آپ ان کے نام کے اوپر لوگوں سے لڑائیاں کر لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یہ سب محبت کے تقاضے ہیں اپنی جگہ، لیکن محبت نہیں ہے، یہ کمیونلزم ہے، یہ فرقہ پرستی ہے۔ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ چاہا تھا، ان کا جو دستور تھا، جو ان کا منشور تھا، جو ان کا مشن تھا، اس کا نمبر آئے تو الگ ہٹ کر بیٹھ جائیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ پھر وہ خالی فرقہ پرستی رہ جاتی ہے کہ ہماری پارٹی کے ہیڈ۔ تو جب تک جس سے محبت ہے، اگر اس کے بارے میں دنیا میں جس سے ہوتی ہے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ چاہتا ہے فلاں کام کو کرنا، اپنی چیزیں چھوڑ کر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ ہم کروا دیں۔
اور ان کا جو قرآن نے بتایا کہ مشن یہ ہے، کرنا یہ تھا، تمہیں رسول بنا گئے اپنا، اور محبت کا دم بھرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں. تو محبت کے دعوے خالی میلادوں سے نہیں ہوتے. وہ یہاں صرف یہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے. بات تو یہ ہے کہ ان کے یہ سب کریں ضرور، ان کا نام آئے تو درود پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ یاد کریں، لوگوں کو یاد دلائیں، یہ سب کریں، لیکن اصل کام تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ میں وہ کرنا تھا کہ جو ان کا مشن تھا اس کی تکمیل، اس کو آگے لے کے جانا، جو ذمہ داریاں تھیں اس کے اندر ساتھ میں لگنا. ورنہ امتی نہیں کہلائیں گے اللہ کے یہاں. آپ یہاں پر کہتے رہ جائیے کہ ہم پارٹی کے آدمی، کام نہیں کیا کہلائیں گے کیسے؟ جس کام کے لیے امت تھی. امت کیا ہوتی ہے؟ امت آرگنائزیشن ہوتی ہے. بہت سی آرگنائزیشن دنیا میں ہوتی ہے، ہر آرگنائزیشن کا کوئی آرگنائزیشن بنتی ہی نہیں جب تک ایمز اینڈ آبجیکٹیو نہیں ہوتے، اغراض و مقاصد. مقصد کیا ہے، کیوں بنی؟ تب ایک آرگنائزیشن بنی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، پرپز ہے تب آرگنائزیشن، ورنہ نہیں ہے. ایک آرگنائزیشن ہے اسپورٹس کے پروموشن کے لیے، ایک پرپز ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ لوگ اپنی اپنی انڈیویجول لائف میں الگ الگ زندگی میں ان کے الگ الگ مقصد ہیں، الگ الگ طرح کی زندگیاں ہیں، الگ الگ طرح کے ان کے اکانومک لیول ہیں، لیکن اس ایک کام کے لیے اکٹھے ہو گئے. ایک آرگنائزیشن بن گئی کہ یہ سب ایک ساتھ کر رہے ہیں اور ایک جیسا کر رہے ہیں، یہ اس کے ممبرز ہو گئے. یہ امت بھی آرگنائزیشن ہے، ورنہ سب الگ الگ تھے. اس کا مقصد بتا دیا تھا، بندگی کی زندگی گزارنا. یہ تو تھا انڈیویجول پرپز ہر ایک کا، کلیکٹیو پرپز یہ بتایا تھا، آرگنائزیشن کا ایم یہ بتایا تھا. اس کے بغیر آرگنائزیشن نہیں ہوتی ہے. یہ جو امت ہے اس آرگنائزیشن کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت. اب یہ جو بہت سے لوگوں سے مل کر بنی ہے، تمہیں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نکالا گیا تھا، تب امت ہے، ورنہ امت نہیں ہے. کہ دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے پروگرام بناؤ، دنیا کے انسانوں کو تباہی کی طرف سے روکنے کے پروگرام بناؤ، تب امتی ہو، ورنہ نہیں ہو. ورنہ وہ خالی اکیلی بندگی ہے. یہاں امتی کہتے ہیں ان کا اپنے آپ کو. یہ نصرت کی بات جو ہے کہا ہے، یہ میں مختصر کر رہا ہوں اس بات کو کہ یہ پروگرام اور یہ انقلاب ہر دور میں ہمیشہ پوری ہسٹری کے اندر نوجوانوں کے ہاتھوں سے آئے. یوتھ بریگیڈ، نوجوان اس میں ہمیشہ سب سے آگے رہے. اس لیے کہ یہ ابھی بھی جتنے انقلاب آئے، جنہیں وہ چاہے انقلاب صحیح پرپس کے لیے نہ ہو، وہ پھر تکلیفیں اٹھائیں گے، وہ لوگ پھر روئیں گے اپنی جگہ پر. لیکن ابھی جتنے آئے، چاہے انہوں نے مصر کی گورنمنٹ بدل دی، چاہے انہوں نے ٹیونیشیا کی بدل دی، چاہے کچھ دنوں میں وہ لیبیا کی بدل دیں، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے، ایس ایم ایس سے جو ایک دوسرے کو پھیلا، یہ خالی اس کے موبائلز کے ذریعے آئے ہیں. یہ ایس ایم ایس اور فیس بک اور ٹویٹر، ان کے ذریعے انقلاب آئے ہیں. سرکاریں بدل گئیں، لوگوں کو میسج پہنچ گئے، ماس لوگوں کے دل کی آواز سے کھڑے ہو گئے. لیکن یہ یوز کرنے والے سارے یوتھ تھے، نوجوان تھے. آج کے دور میں بھی بڑے یوز کرنے والے اس کے 10% سے زیادہ نہیں ہیں. اس کو یوز کرنے والے، ان میسج کو آگے لے جانے والے، جنہوں نے اس کو بدلا، یہ سارے نوجوان تھے. یہ ایس ایم ایس یوز کرنے والے اور فیس بک یوز کرنے والے اور ٹویٹر کو یوز کرنے والے، جنہوں نے یہ سرکاریں بدل دی اور آگے بدلیں گے. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے. پوری ہسٹری کے اندر میں پرانے ریولوشنز کو نئی درمیان کے چھوڑ رہا ہوں. میں نے تو اس کی بات بتائی اور اس کی بات بتا رہا ہوں جو قرآن نے جس کا کچھ انقلابوں کا ذکر کیا جو پیغمبروں کے ساتھ میں تھے. قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انقلاب کے بارے میں جو بتایا، سورہ یونس کے اندر 10ویں سورت ہے، فلیگ لگایا، آئی اس سے اور پہلے آئی، اس حضرت یعنی اور درمیان کی ایک دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انقلاب کے بارے میں بتاتا ہوں. اصحاب کہف کا ذکر کیا. وہ کچھ نوجوان تھے، قرآن نے کہا اپنے، یہ سب ریولوشنریز تھے، یہ کہا یہ نوجوان تھے کچھ اپنے وقت کے جو لوگ وہاں پر جو مذہبی پیشوائیت تھی، ان کا جو ریلیجس کرپشن تھا، اس سب کے خلاف انہوں نے ایک بغاوت بلند کی تھی. اور
ان کے بارے کی اول فدیۃ الکاف، یہ کچھ نوجوان تھے جن کو پھر یہ ہوا کہ جب وہاں پر بغاوت کے نتیجے میں جب یہ ہوا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ جو سامنے لیڈرشپ میں وہ کرش کر دیے جائیں گے، تو پھر انہوں نے وہاں پہنچے اور پھر وہاں سے بستی سے نکل کر ایک غار میں انڈر گراؤنڈ ہو گئے وہ. تو وہاں کچھ وہ نمازیں پڑھنے نہیں گئے تھے، وہاں کچھ تسبیحیں پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے، وظیفے پڑھنے. وہ انقلابی تھے، ریولوشنری تھے، اور وہ اس وقت ان لوگوں کو جو فرنٹ میں ہوتے ہیں اور سامنے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کو بعض موقعوں پہ یہ تک کرنا پڑا ہے کہ پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. وہاں غار میں تھے جا کر انہوں نے. اور جتنے لوگ آج تک کبھی ریولوشنری انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ خالی وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. ان کے کچھ جاننے والے اور ہیلپ کرنے والے پبلک میں چاروں طرف ہوتے ہیں. وہ فرنٹ میں نہیں ہوتے، لیکن وہ پروگرامز کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں. انڈر گراؤنڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں، پروگرامز یہاں سے چلتے ہیں، کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ پروگرامز کو آگے چلاتے ہیں وہ. تو یہ چند نوجوان تھے ریولوشنریز جنہوں نے وہاں پر جا کر پناہ لی تھی، جو انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے. اور پھر بہرحال ان کی زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن وہ ریولوشن اور انقلاب آیا وہاں پر جو صحیح انقلاب تھا. لیکن وہ انقلاب آنے کے بعد پہلے ہوتا کیا رہا ہے قرآن نے بتایا یہاں. اب میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان آیات کو سب کو لے کر نہیں چلنا، یہی سورہ کہف میں بتایا. ہوتا یہ ہے کہ وہ پروگرام تو کامیاب ہو گیا. اس کے بعد لوگوں کو بات کو خبر ہوئی کہ وہ جنہوں نے شروع کیا تھا وہ تو بیچارے عرصہ پہلے وہاں ختم ہو گئے تھے. جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی، اب آپس میں مذہبی پیشوائیت نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ کیا جائے، ان کی کوئی ہمیں میموریل بنانا چاہیے، یادگار بنانا چاہیے. اور پھر آپس میں خوب مشورے، انہوں نے کہا چلو یہاں ایک مسجد بنا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں وہاں پر آتی ہیں، پھر آگے پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. یعنی اصل چیز مسجد بنانا نہیں تھی، اصل چیز ان کا میموریل نہیں تھا، اصل چیز تو وہ پروگرام تھا جس کے نتیجے میں وہاں پر ایک ریولوشن اور انقلاب آ گیا تھا. تبدیلی آ چکی تھی وہاں پر. جب اللہ نے ان کو بھیجا اور جب دیکھا تو وہ انقلاب آ چکا تھا. وہ قرآن نے کہا وہ